would like to get converted. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ No. کوئی بھی پریشر؟ No. مالی پریشر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلوبل ریولیوشن اور میرا نام ہے حافظ قمر. آج ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ایسی ویڈیو شیئر کریں گے جس میں عیسائی لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بائبل سے حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اور ہم عیسائی جو ہیں وہ یہی مانتے ہیں، بائبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اور اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح بائبل سے ہی حوالہ دیتے ہوئے اس عیسائی لڑکی کو جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جس طرح کے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. السلام علیکم. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? سسٹر این، Yeah. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، Yes. خدا کا بیٹا. اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. Yes. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہا ہے ایڈم از دا سن آف گاڈ. بائبل میں افرایم از دا سن آف گاڈ، اسرائیل از سن آف گاڈ. آل دوز آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ، دے آر سنز آف گاڈ. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا، افرایم کو کہا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے، the objection we have is the quotation جو مشنری لوگ کہتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. جو بہن کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی، بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا، God so loved the world that he gave his only begotten son. اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا، جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اینڈ وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا، مطلب وہ جنت میں جائیں گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16، اس میں جو ورڈ بیگوٹن ہے یہ اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں اٹ از انٹرپولیشن، اٹس اے کنکاکشن، اٹس اے فیبریکیشن. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا ہے ہی نہیں.
ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये 4 लाइंस है, 4 स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हान तआला को डिस्क्राइब करने के कहा गया है। और ये चीज बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजूदा के जरिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं। और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माय जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माय विल बट द विल ऑफ माय फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं, एंड माय जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है।
For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں This life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him and you were witness to it. اس بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ ای مین آف اسرائیل لسن ٹو دس. یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو. جیزس آف نازرت a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے تھے ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا. amongst you، آپ کے بیچ، with wonders and miracles and signs، اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے، معجزہ دکھائے، which God did by him، جسے اللہ نے کیا، and you witnessed to it، اور آپ نے اس کی شہادت دی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، مطلب وہ پیغمبر تھے، اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، نہ کہ خدا تھے. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں، میں ایکچولی آئی بلیو ان اسلام، دیٹ از دا فیکٹ آئی ایم ہیئر. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ یس، بٹ دین آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرس. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ ہی از اے پروفٹ. ماشاء اللہ. بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے، اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن پیغمبر ہے. تو آپ کنونسڈ ہے ابھی؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، جو گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14، اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانتے ہیں اس میں؟ یس. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یس. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. یس، بٹ آئی ہیونٹ ٹولڈ مائی پیرنٹس اباؤٹ دس. میں نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے. والدین کو کہنا فرض نہیں ہے، اگر کہے تو اچھی بات ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور، آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے. بولنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا. تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے. دھیرے دھیرے آپ آہستہ بول سکتے، جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے اس وقت بولیے، بولنا فرض نہیں ہے. Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں، لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی، اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے. بہن 100%، کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہی غلطیاں کرتے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے، توحید. اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے، اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح، انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں، آہستہ آہستہ. لیکن سب سے اہم ہے
کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو شروعات ہے، اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے. لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے، کسی کی بات نہیں کرتے، یہ کم از کم ضروری ہے. اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے، جتنے بھی اعمال ہے، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے. تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر. آپ اتنا مانتے؟ Yes. تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے. So I would like to get converted. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ، No. کوئی بھی پریشر، No. مالی پریشر، No. معاشی پریشر، No. فزیکل پریشر، No. آپ اپنے دل سے قبول کر رہے، Yes. آپ کے دماغ سے بھی، Yes. آپ کے پورے ہوش و آواز سے، Yes. اور آپ مانتے خدا ایک ہے، Yes. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. Yes. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. اوکے انشاءاللہ شی کین جوائن. بہن آپ کا نام کیا ہے دوسری بہن کا؟ میرا نام سنندا ہے. آپ کا نام ہے سنندا. میں بودھ دھرم سے ہوں. بدھ سے. ہاں. اور آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی دباؤ نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر، نہیں. کوئی بھی مالی پریشر؟ نہیں. کیونکہ کسی کو پریشر ڈال کے اسلام قبول کرنا غلط ہے. ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، اس دیش میں بھی غلط ہے. آپ اپنی فری ول سے قبول کرنا چاہتے، ہاں. اپنے دل سے، ہاں. اپنے دماغ سے، ہاں. ہوش و آواز سے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، انشاءاللہ دونوں بہنیں ایک ساتھ انشاءاللہ شہادت دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ دونوں مسلم ہو چکے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکی کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح بتایا کہ ان کے علماء کرام بھی یہ نہیں مانتے کہ جو بائبل ہے اس میں ترامیم کی گئی ہیں. ان کے علماء کرام کا بھی یہ اتفاق ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ لفظ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جنے ہوئے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں چونکہ ترمیم ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں بھیجے ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچایا. جس طرح کے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہ آئیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی انہوں نے حوالہ دے کے بتایا. قرآن پاک میں بھی سورہ اخلاص میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وہ ایک انسان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کی طرف پہنچاتے تھے. جسی طرح ہمارے آخری زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی، اسی طرح بائبل بھی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. لڑکی جو عیسائی تھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جوابات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہندو بدھ مت جو لڑکی ہوتی ہے، جو بتوں کی پوجا کرنے والی ہوتی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا.